السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک ایسے عظیم و شان بادشاہ کا واقعہ سناؤں گی جس نے اس روح زمین پر حکومت کی، اور اس جیسی حکومت نہ آج تک کسی نے کی ہے اور نہ قیامت تک کرے گا۔ اس بادشاہ نے نہ صرف انسانوں بلکہ چرند پرند جانوروں، حیوانات، جنات اور پریوں، یعنی اس روح ارض پر جتنی بھی چیزیں آباد ہیں ان پر حکومت کی۔ اور وہ عظیم الشان بادشاہ اور کوئی نہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کے لیے لفظ بادشاہ استعمال نہیں ہوتا، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام واحد پیغمبر ہیں جن کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تھی کہ مجھے ایسی حکومت عطا کرنا جو آپ نے نہ کسی کو پہلے دی ہو اور نہ کسی کو دیں، یعنی اس میں ہر طرح کے اسباب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی سلطنت عطا کی کہ رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں ملتی۔ آج میں آپ کو اپنی ویڈیو میں اس پیغمبر اور عظیم بادشاہ کی پراسرار موت کا واقعہ سناؤں گی، جس کو تاریخ حضرت سلیمان ابن داؤد کے نام سے پہچانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم الشان حکومت عطا کی تھی۔ ان کی حکومت نہ صرف انسانوں بلکہ جنات، حیوانات پر مشتمل تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں ہمیشہ جن رہتے اور ان کے حکم پر بڑی بڑی عمارتیں قائم کرتے، اور جو بھی کام ان کے ذمہ لگایا جاتا وہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بے شمار نعمتیں عطا کی، لیکن ان نعمتوں کے باوجود موت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نجات نہ تھی، اور یہ موت آپ کو ایک مقرر وقت پر آنی تھی۔ دراصل ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خیمہ گاڑا تھا، اسی جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک عظیم عبادت گاہ یعنی بیت المقدس کی تعمیر شروع کی تھی، لیکن وہ اس کو مکمل نہ کر سکے اور وفات پا گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عمارت کو مکمل کرنے کی وصیت فرمائی۔ چونکہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، اس لیے آپ نے انہیں بیت المقدس کی تعمیر پر لگا دیا۔ تاریخ کے شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ اس جگہ کی ارد گرد بہت بڑے بڑے پتھر اور معدنیات پائے جاتے تھے، جن کو توڑنا اور کھودنا انسانوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ ان جنات میں کچھ غوطہ خور بھی تھے جو سمندر کی تہوں میں سے قیمتی پتھر اور جواہرات لاتے اور اس کو تعمیر میں استعمال کرتے، اور دور دراز سے بڑی بڑی چٹانیں اٹھا کر لاتے اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں استعمال کرتے۔ ان بڑی چٹانوں کو آج بھی مسجد اقصیٰ کے اندرون میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے ڈر سے عمارت کا کام مکمل کرنے میں لگے تھے، اور اس طرف حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آ گیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اپنی موت کے قریب آنے کا احساس ہوا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ، میری موت جنات پر ظاہر نہ کرنا، کیونکہ اگر جنات کو علم ہو جاتا تو وہ تعمیر کا کام چھوڑ دیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ جب تم میری روح قبض کرنے کا ارادہ کرو تو پہلے مجھے بتا دینا۔ انہوں نے کہا، یعنی ملک الموت نے کہا، یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں ہوتا۔ جب حکم خداوندی ہوتا ہے تو میں اس وقت ہر انسان کی روح قبض کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، جب حکم خداوندی آ جائے تب ہی خبر کر دینا۔ چنانچہ ملک الموت نے ایک دن آ کر کہا کہ اب تمہاری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، یعنی بس تھوڑی سی ہی دیر رہ گئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو بلایا اور ان کو حکم دیا کہ ان کے لیے ایک شیشے کا مکان تعمیر کریں جس میں کوئی دروازہ نہ ہو۔ چنانچہ انہوں نے تعمیل حکم کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس میں ایک لکڑی کا سہارا لے کر کھڑے ہو گئے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اسی حالت میں آپ کی روح قبض ہو گئی۔ لیکن اس لکڑی کے عصا کے سہارے حضرت سلیمان علیہ السلام اسی طرح کھڑے رہے، اور جنات آپ کو زندہ سمجھ کر اپنے کاموں میں مشغول رہے۔ جنات یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ زندہ کھڑے ہیں اور عبادت میں مصروف ہیں۔
اب آپ کتنا عرصہ کھڑے رہے اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں، لیکن جنات کو اس کی خبر نہ ہوئی، کیونکہ انہوں نے کئی بار دیکھا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کئی ماہ عبادت میں کھڑے رہتے تھے۔ چونکہ انبیاء اکرام کے جسم مبارک زمین کی مٹی نہیں کھا سکتی اور نہ ہی عام انسان کی طرح خراب ہوتا ہے، جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام اسی حالت میں کھڑے رہے، یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جس عصا کے سہارے کھڑے تھے، لکڑی کی اس عصا کو دیمک نے کھانا شروع کر دیا اور عصا کمزور ہو کر ٹوٹ گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم زمین پر آ گیا۔ اس وقت جنوں اور انسانوں کی جماعت کو احساس ہوا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے نے اس بات کی حقیقت کھول دی کہ جنات کو غیب کا علم نہیں ہوتا، کیونکہ اگر انہیں علم ہوتا تو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کے بارے میں جان لیتے۔ امید کرتی ہوں کہ میری آج کی کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ میری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب